شوال کے مہینے میں ہجرت کے تیسرے سال غزوہ احد پیش آیا، جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ نے بڑی شجاعت کا مظاہرہ کیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی۔ غزوہ احد کا جو سبب بنا تھا وہ غزوہ بدر بنا تھا۔ ہجرت کے دوسرے سال جب غزوہ بدر پیش آیا اور کفار نے ایک زبردست شکست کھائی اور رسوا ہو کے وہ واپس لوٹے، تو وہ لاوا ابلتا رہا اور وہ تیاری میں رہے۔ ایک سال کے بعد ان سے برداشت نہ ہوا، ایک سال کے بعد اگلے ہی سال انہوں نے پھر مدینے پر حملہ کرنے کی تیاری کی اور شوال کے مہینے میں وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو یہ بات واضح ہے کہ اس وقت جب یہ معاملہ پیش آیا، کفار تعداد میں 3000 تھے اور مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی۔ اسلحہ بھی ان کا زیادہ، مسلمانوں کے پاس اسلحہ بھی کم تھا۔ اس وقت سب سے پہلا کام جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا وہ یہ تھا کہ آپ نے اپنے صحابہ کو بلایا، نوجوان بھی تھے، بزرگ بھی تھے، ان سے مشاورت کی کہ ایسے خبر پہنچی ہے کفار جو ہے مکمل تیاری کے ساتھ وہ مدینے پر حملہ آور ہونے والے ہیں، تو آپ کی کیا مشاورت ہے؟ مدینے میں رہ کے دفاع کریں یا پھر مدینہ شہر کو چھوڑ کے باہر نکل کر ان کا مقابلہ کریں؟ کچھ نے کہا مدینہ میں رہ کے دفاع کرتے ہیں، اور جو نوجوان صحابہ تھے انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ نہیں، مدینہ سے باہر نکل کے ان کا مقابلہ کرتے ہیں، ان کو اندر گھسنے نہیں دیں گے۔ جذبے سے، جوش سے سرشار تھے اور انہوں نے اصرار کیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ مدینہ میں رہ کر ہی اپنا دفاع کیا جائے۔ عبداللہ بن ابی جو اس وقت شامل تھا، حالانکہ رسول اللہ نے کبھی اس کو مشاورت میں شامل نہیں کیا تھا، یہ رئیس المنافقین تھا عبداللہ بن ابی، وہ بھی اس مشاورت میں شامل تھا۔ اس نے بھی یہی مشورہ دیا، نہیں ہم مدینہ شہر میں رہ کے اپنا دفاع کریں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نوجوان صحابہ کا جوش جذبہ دیکھ کر آپ نے جو فیصلہ کیا، آپ اٹھے، گھر تشریف لے گئے اور وہاں سے جنگی لباس کے ساتھ باہر تشریف لائے۔ جب آپ کو جنگی لباس میں صحابہ نے دیکھا اور حضور نے فرمایا مدینہ سے باہر آپ مقابلہ کرتے ہیں، تو وہ جو نوجوان صحابہ تھے ان کے دل میں خیال آیا کہ شاید ہم نے اصرار کیا، یہ غلط کیا ہے۔ حضور جیسے فرما رہے تھے کہ مدینہ شہر میں ہی اپنا دفاع کرتے ہیں، ایسے ہی بہتر ہے، تو انہوں نے پشیماں ہو کے عرض کی، یا رسول اللہ جیسے آپ کی خواہش ہو ہم راضی ہیں، آپ اگر چاہتے ہیں کہ مدینہ شہر میں رہ کر دفاع کریں تو ہم ایسے ہی کریں گے جو آپ کا حکم۔ تو حضور نبی اکرم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا نبی جب فیصلہ کر لیتا ہے نا پھر فیصلے سے ہٹتا نہیں ہے، اب مدینہ شہر سے باہر جا کے دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ صاحب ذرا ایک غزوے کا میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں، اس میں ہمارے لیے نصیحت کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں، سیکھنے کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں۔ ایک بات تو یہاں تک، ایک بات تو یہ واضح ہو گئی کہ جب کوئی اہم معاملہ پیش آئے تو جو قیادت کرنے والا ہے وہ مشاورت لے۔ اللہ کا نبی مشاورت لے رہا ہے،
جس کے حکم پر، فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ حضور اگر یہ کہتے کہ بس مدینہ شہر میں رہ کے ہم دشمن کا مقابلہ کریں گے اور اپنا دفاع کریں گے، کسی کو جرأت تھی؟ لیکن حضور کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ مشاورت کرنی چاہیے، مشاورت میں خیر ہوتی ہے، مشاورت میں برکت ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جب مشاورت سے بندہ کسی فیصلے پر پہنچے، پھر ڈٹ جائے، پھر وہاں ڈاما ڈول نہ ہو، یوں معاملہ جو ہے خراب ہو جاتا ہے، تو یہ حضور کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ اس انداز میں آگے چلنا چاہیے۔ آپ سب کے علم میں ہے، بہت سے دوست عمرہ یا حج کی سعادت کر چکے ہیں کہ تقریباً 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جہاں سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک ہے، جہاں احد کی لڑائی پیش آئی تھی۔ یعنی مدینے کو چھوڑ کے حضور 3 کلومیٹر آگے نکل کے آپ نے دشمن کے لشکر کو روکا اور وہیں پر پھر یہ جنگ شروع ہوئی۔ اب لشکر روانہ ہے، یہ نیک ببرکت کام اللہ کے نیک اور محبوب لوگوں کو نصیب ہوتے ہیں، منافقین کو نصیب نہیں ہوتے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے بہانہ بنایا، اس کے جو حواری تھے ان کا وہ ذہن بنا چکا تھا کہ ہم نے موقع پر دھوکہ دینا ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے۔ 300 لوگوں کو اس نے ورگلایا، اس عبداللہ بن ابی نے 300 لوگوں کو ورگلا کے ان کا ذہن خراب کر کے وہ جو اس کے حواری تھے، منافق تھے، ان کو وہ وہاں سے ورگلا کے واپس مدینہ شہر لے آیا۔ اب تعداد کتنی بچی؟ 700۔ 700 صحابہ کا جو جذبہ تھا وہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ یہ گردنیں کٹ تو سکتی ہیں لیکن آپ کے حکم کی حکم عدولی نہیں ہوگی، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر آسمان نے وہ منظر دیکھا، حضور نے جس انداز میں ترتیب دی، 50 لوگوں کا ایک دستہ آپ نے رملہ پہاڑی پر مقرر کیا کہ پشت جو ہے خالی نہ رہے، پیچھے سے دشمن حملہ نہ کر سکے، اور ساتھ ہی آپ نے یہ نصیحت فرما دی کہ جیسے بھی حالات ہو جائے نا، آپ نے یہ پہاڑی نہیں چھوڑنی۔ حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں وہ جو ہے دستہ پہاڑی پر بیٹھا، اور تیر اندازوں کا دستہ تھا تاکہ صحابہ کی جو پشت ہے وہ محفوظ رہے اور سامنے سے مسلمان جو ہیں کفار کا مقابلہ کریں۔ رسول اللہ جس صف میں کھڑے ہو وہاں دشمن کیا مقابلہ کرے گا؟ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کا رعب کفار کے دل میں ڈالا، لڑائی شروع ہوئی اور کفار جو ہے وہ پسپا ہوئے، رسوا ہوئے، اور انہوں نے جان بچا کے وہاں سے بھاگنے میں اپنی عافیت سمجھی، ہتھیار بھی چھوڑ کے بھاگ گئے۔ وہاں جو معاملہ ہوا وہ یہ ہوا، اب فتح تو مسلمانوں کو مل گئی کیونکہ کفار اپنی سواریاں چھوڑ بیٹھے، ہتھیار چھوڑ بیٹھے، ڈر گئے اور ڈر کے میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ وہاں سے معاملہ یہ ہوا، اب جو وہ اس پہاڑی پر صحابہ کا دستہ موجود تھا جن کو رسول اللہ نے مقرر کیا تھا کہ آپ نے ہر حال میں اس پہاڑی پر رہنا ہے اور پشت کو کور کرنا ہے، انہوں نے یہ سمجھا کہ حضور کا یہ حکم اس وقت تک ہے جب تک لڑائی ہو رہی ہے۔ اب کیونکہ کفار رسوا ہو گئے، ہتھیار چھوڑ کے بھاگ گئے، جنگ ختم ہو گئی، ہم نے فتح حاصل کر لی ہے، انہوں میں سے کچھ تو وہاں رہے اور کچھ نے کہا نہیں حضور کا مطلب یہی تھا، لہٰذا
ہم بھی نیچے اتر جاتے ہیں اور جا کے وہ جو ساز و سامان چھوڑ کے گئے ہیں وہ اٹھا لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ کا جو مزار ہے نا، جو عمرہ کر کے آئے ہیں ان کے ذہن میں تقریباً وہ ترتیب آ گئی ہوگی، اس سائڈ سے رملہ پہاڑی ہے، وہاں جائیں تو وہ بتاتے ہیں یہ پہاڑی رملہ ہے، یہاں پر وہ تیر انداز جو تھے صحابہ ان کا دستہ موجود تھا، اور یوں وہ سامنے سے مقابلہ کر رہے تھے، وہ سامنے احد پہاڑ ہے۔ اب علماء کرام فرماتے ہیں یہ جو معاملہ ہوا، صحابہ رملہ پہاڑی کو چھوڑ کے نیچے آئے اور آ کے انہوں نے ہتھیار چننا شروع کیا، یہ جان بوجھ کے نہیں تھا، یہ غلط فہمی پر تھا۔ انہوں نے یہ نہیں ہے کہ جان بوجھ کر حضور کے حکم کی حکم عدولی کی ہو، حضور کے امر کی حکم عدولی کی ہو، یہ نہیں، سمجھنے میں غلطی ہوئی کہ حضور نے جو فرمایا اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا، یہ دستہ تیر اندازوں کا یہیں بیٹھے، کہ حضور کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب تک جنگ ہو رہی ہے تم نے یہ نہیں چھوڑنا، اب تو جنگ ختم۔ غلط فہمی میں انہوں نے وہ پہاڑی چھوڑی، نیچے اترے۔ خالد بن ولید جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں اللہ نے ان کو اسلام کی دولت سے نوازا اور بہت بڑے سپہ سالار بنے۔ خالد بن ولید نے جب دیکھا کہ رملہ پہاڑی جو ہے وہ خالی ہو گئی ہے، وہ جو دستہ تیر اندازوں کا وہاں بیٹھا تھا وہ نیچے اتر گیا ہے، تو وہ جاتے ہوئے جب اس کی نظر پڑی تو وہ اپنے ساتھ ایک دستے کو لے کے پیچھے سے حملہ اس نے کیا، اور وہاں تو معاملہ ہی بگڑ گیا اور بھگدڑ والی صورتحال بن گئی۔ اب اس بات کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے، ذرا آپ توجہ فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے جو لوگ صحابہ پر یہ اعتراض کرتے ہیں، یہاں پر دیکھیں جی انہوں نے یہ غلطی کی، فلاں کیا، یوں کیا، یہ اعتراض بنتا نہیں ہے۔ اعتراض تو تب بنتا ہے جب انہوں نے جان بوجھ کے یہ کام کیا۔ یہ تو سمجھنے میں غلط فہمی ہوئی، اور اس غلط فہمی کی بنیاد پر کہ ہم جو ہے نا اب جنگ جیت چکے ہیں، وہ پہاڑی چھوڑ کے نیچے آ گئے، ان کا اعتراض نہیں بنتا۔ یہاں پر یہ تان صحابہ پر نہیں بنتا، کیونکہ جب اللہ نے فرما دیا کہ اللہ رب العزت نے ان کی اس خطا کو معاف فرما دیا، تو پھر ہم کون ہیں انگلی اٹھانے والے؟ پورا قرآن میں ذکر ہے اس کا۔ تو اب معاملہ عجیب ہو گیا، وہ بھگدڑ مچ گئی، پھر بڑی مزاحمت کا سامنا ہوا، اور 70 صحابہ بھی شہید ہوئے۔ ہاں وہ میں بات کر رہا تھا وہ ذہن سے رہ گئی کہ دیکھیں غلط فہمی میں یہ کام ہوا، جان بوجھ کر حضور کے حکم کو نہیں چھوڑا گیا، جان بوجھ کر ترک نہیں کیا گیا۔ ذرا آپ غور تو کریں، غلط فہمی میں حضور کے حکم کی حکم عدولی ہوئی، کتنی بڑا نقصان ہوا۔ جو لوگ جان بوجھ کر حضور کی اتباع نہیں کرتے، بالخصوص میں کہہ رہا ہوں وہ جو لیڈر ہیں، جن کے پاس قیادت ہے، جو سرپرست ہیں، جن کے پاس امامت ہے، جن کے نیچے ایک قوم ہے، جو بہت بڑے افسر ہیں، کسی ادارے میں، کسی انسٹیٹیوٹ میں، کسی فیکٹری میں، جس جگہ بھی، جو جان بوجھ کر حضور کی اتباع نہیں کرتے، اللہ رسول کی نافرمانی کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کتنے لوگ آتے ہیں، قاری صاحب بڑی پریشانی ہوتی ہے، نماز پڑھنے کی چھٹی نہیں ہوتی، ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہیں پڑھ لو، کیا جماعت نماز پڑھنی ہے؟ یعنی ایسے کیس تو یہاں کئی آتے ہیں، کیونکہ ساتھ مارکیٹ ہے، مجھے پتہ ہے کچھ ایسے بھی نیک بخت لوگ ہیں، دکاندار ہیں مختلف، جو اپنے ملازمین کو بھیجتے ہیں جا کے نماز پڑھو، اور وہ باقاعدہ ڈیوٹیاں لگا دیتے ہیں، چلو اب یہ 3 پڑھا ہے، پھر ان کے بعد اگلے 3 چلے جائیں، اس طرح کا معاملہ ہو۔ وہ یقین کریں ان کی زندگی میں سکون بھی ہوگا، اطمینان بھی ہوگا، اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں اللہ کی رحمت پر یقین کر کے ان کے کاروبار میں برکت بھی ہوگی۔ اور جو جان بوجھ کے تنگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی ادھر کام خراب ہو جائے گا، کسٹمر آئیں گے، ہم پریشان ہو جائیں گے، نماز پڑھنے کے لیے اجازت نہیں ہے، جس کو بڑا شوق ہے وہ جیسے ٹائم ملے یہاں مصلی بچھا کے پڑھ لے، یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ وہ کدھر جائیں گے؟ وہاں تو غلط فہمی کی بنیاد پہ صحابہ نے رملہ پہاڑی چھوڑی، کتنی بڑا نقصان ہوا۔ اور جو جان بوجھ کر اللہ رسول کی نافرمانی کریں، جان بوجھ کر، اور اس میں دلیر بن جائیں، ان کا انجام کیسے نکلے گا؟ پھر کہتے ہیں ٹینشن ہے، پھر کہتے ہیں بڑی پریشانی ہے، پھر کہتے ہیں اولاد نافرمان ہے، پھر کہتے ہیں بچے بگڑ گئے ہیں، غلط سوسائٹی میں چلے گئے ہیں، پہلے نہ ہم نے اپنی اصلاح کی، نہ گھر کی اصلاح کی،
نہ جس جگہ اللہ نے منصب و مرتبہ دیا ہے وہاں معاملہ اللہ رسول کی فرما برداری والا بنایا، تو پھر چیختے کس بات پہ ہیں؟ یہ بھی نصیحت ہے، یہ پہلو بھی ہمیں بتا رہا ہے نصیحت ہے۔ اور دوسری بات، جو عبداللہ بن ابی نے 300 لوگوں کو ورگلایا اور درمیان میں سے لے کے چلا گیا، یہ بھی ہمارے پاس نصیحت ہے کہ جو شریر لوگ ہیں، منافق لوگ ہیں، ان کو خیر نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ کی غیرت نے گوارا ہی نہیں کیا کہ یہ بد نصیب لوگ اس غزوہ احد میں شریک ہوں، یہ غازی بنے یا شہید بنے، ان کے حصے میں بھی نہیں ہے۔ ان کے ذہن خراب ہوئے، شیطان نے ورگلایا اور وہ وہاں سے نکل گئے۔ اور اس کے بعد دیکھیں، یہ عشاق کے حصے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کی حفاظت کیسے کرنی، یہ اللہ والوں کے حصے میں آتا ہے۔ یہ جو عشاق ہوتے ہیں، جن کے دل صاف ہوتے ہیں، جن کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہوتی ہے، یہ اعزاز ان کو ملتا ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ آپ جائیں اور جا کے اس احد پہاڑ کو دیکھیں، کئی یادیں وابستہ ہیں۔ حضور نے فرمایا ہے احد پہاڑ جو ہے نا عام پہاڑ نہیں، مجھے احد پہاڑ سے محبت ہے اور احد پہاڑ کو مجھ سے محبت ہے۔ احد پہاڑ سے بڑی یادیں وابستہ ہیں۔ احد پہاڑ پہ حضور نے زخمی حالت میں ٹیک لگایا تھا، اور جانے والے کہتے ہیں جن کو اس جگہ جانا نصیب ہوتا ہے کہ آج بھی وہ جگہ خوشبو سے مہک رہی ہے۔ اور جو حضرت سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پاک پہ جاتے ہیں، وہ جا کے واپس آ کے بتاتے ہیں کہ آج بھی سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کے مزار سے خوشبو آ رہی ہے۔ اور جب وہ معاملہ مزاحمت والا ہوا اور مٹھ بھیڑ ہو گیا معاملہ، وہاں شیطان نے یہ افواہ پھیلا دی کہ حضور جو ہے معاذ اللہ شہید ہو گئے۔ وہاں صحابہ کے بھی قدم اکھڑ گئے، کیونکہ یہ بہت بڑا غم تھا کہ جس کی خاطر جینا مرنا ہے وہ دنیا میں نہیں رہا۔ یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اصل میں مورخین لکھتے ہیں معاملہ یوں ہوا کہ حضرت مصعب بن عمیر یہ ہم شکل رسول تھے، ان کی شکل رسول اللہ سے بڑی ملتی تھی۔ یہ وہ صحابی ہیں جو سب سے پہلے اسلام کا علم اٹھانے والے تھے، سب سے پہلے، اور قرآن کے بہت بڑے قاری تھے۔ اور اللہ رب العزت نے ایسا مبلغانہ ان کو انداز دیا تھا کہ جب یہ تبلیغ کرتے تو گاؤں کے گاؤں ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ اور ظلم و ستم جتنی بھی ہوا ان پر، حالانکہ امیر کبیر گھرانے سے تھے، بڑے ہی مہنگے کپڑے، صاف ستھرا رہنا، مہنگے کپڑے پہننا، اس انداز میں تھے، لیکن جب اسلام قبول کیا تو خاندان والوں نے جتنا ظلم و ستم کیا، رشتہ داروں نے تعلق توڑا، جتنے مسائل پیدا ہوئے، انہوں نے اسلام کو نہ چھوڑا، قدم ڈگمگائے نہیں، ثابت قدم رہے۔ اور آپ دیکھ لیں پھر بعد میں ان کو گھر میں محصور کر لیا گیا، اور جیسے ہی ان کو موقع ملا حبشہ کی طرف چلے گئے، پھر وہاں واپس آئے، حضور کی بارگاہ میں آ گئے، پھر غزوہ بدر میں بڑی جو ہے نا جواں مردی کے ساتھ لڑے، غزوہ احد میں آ کے حضرت مصعب بن عمیر کو شہادت نصیب ہوتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں حضرت ابو دجانہ کو پڑھ کے بندہ حیران ہوتا ہے، حضرت ابو دجانہ کے جسم پر 70 تیر تھے، کیونکہ بعد میں جب یہ افواہ پھیلی نا تو صحابہ کے قدم تو اکھڑ گئے، وہ تو پریشان ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ شور سنا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ محمد شہید ہو چکا ہے، دنیا میں اب نہیں رہا، تو حضور نے جب یہ سنا تو حضور کھڑے ہوئے۔ آپ بھی زخمی تھے، حضور کا رخسار مبارک زخمی ہوا، خون نکلا، اور حضور کے دانت مبارک زخمی ہوئے، دانت مبارک کا کنارہ ٹوٹا۔ اس بات کی بھی میں وضاحت کر دوں، جسٹس کرم شاہ صاحب الازری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ یہ جو بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضور کے دانت مبارک شہید ہو گئے، دانت نکل گئے، حضور کے دانت نکلے نہیں، حضور کے دانت مبارک کا کنارہ ٹوٹا، کیونکہ دانت پورا نکل جائے یہ عیب ہے، اور اللہ کا نبی ہر عیب سے پاک ہوتا ہے۔ اچھا اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ دانت کا کنارہ جو ٹوٹا ہے یہ بھی تو عیب ہے، تو یہاں پر بڑی خوبصورت انہوں نے بات لکھی ہے، جسٹس کرم شاہ صاحب الازری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، انہوں نے لکھا ہے بات یہ ہے کہ ہیرے کا پتھر ہو نا، جب تک پتھر ہو اس کی چمک اتنی نہیں ہوتی، لیکن جب اس کو تراشا جائے تو چمک بڑھ جاتی ہے۔
حضور کے دانت مبارک کا جب کنارہ ٹوٹا تو حضور کے دانت مبارک کی چمک پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی، حضور پہلے سے بھی زیادہ حسین لگنے لگ گئے۔ یہ والا معاملہ ہوا، وہاں پر بڑی عجیب صورتحال تھی۔ صحابہ، بلکہ شفا شریف میں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ جب وہ آپ کے سر پر لوہے کی ٹوپی تھی، خول آپ کے رخسار میں گھسا نا، تو ایک صحابی نے اس خول کو اپنے دانت سے کھینچا، جب دانت سے کھینچا تو وہاں سے خون نکلا، اس صحابی نے منہ رکھ کے نا اس خون کو چوس لیا۔ اب یہ بھی دیکھیں، یہ بھی صحابہ کا عشق ہے۔ ہمارا خون حرام ہے، حضور کا خون جو ہے جب اس صحابی نے منہ رکھ کے چوسا، حضور نے پوچھا یہ کیا کیا؟ اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ طبیعت گوارا نہیں کرتی آپ کا خون زمین پر گرے۔ حضور نے فرمایا جا، تجھے جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ یہ صحابی کا عشق ہے اور یہ پھر حضور کا اختیار ہے۔ حضرت ابو دجانہ کے بارے میں آتا ہے 70 تیر، کیونکہ وہ ڈھال بن گئے نا، تقریباً 8 کے قریب صحابہ تھے جو حضور کے ارد گرد جمع ہو گئے، اور حضور احد پہاڑی کی طرف چلے، ارد گرد یوں جمع ہوئے تو پشتیں دے دیں۔ اب جب کفار نے دیکھا کہ محمد تو زندہ ہے، وہ سامنے دیکھے کھڑا ہے، انہوں نے تیروں کی برسات کی۔ حضرت ابو دجانہ سامنے تھے، کہتے ہیں کہ ابو دجانہ کے جسم پر 70 تیر تھے، اور علماء کہتے ہیں جس طرح وہ کنڈوں والی سہ ہوتی ہے نا، اس طرح جب حضرت ابو دجانہ کھڑے تھے ایسے محسوس ہو رہا تھا، تیر چھلی تھا آپ کا جو ہے وہ جسم مبارک لبی، لیکن حضرت ابو دجانہ کی چیخ تک نہ نکلی، ایسے جواں مردی کے ساتھ حضور کے لیے ڈھال بنے رہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ تیر چلا رہے تھے، وہ تیر چلانے میں بڑے ماہر تھے، حضور تیر اٹھا کے دیتے، حضرت سعد بن ابی وقاص تیر کمان کے ساتھ کھینچ کے مار رہے تھے، وہ اتنی تیزی کے ساتھ مار رہے تھے، اتنی تیزی کے ساتھ، حضور بڑے خوش ہو رہے تھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، یہ بھی حضرت سعد کے نصیب میں ہے، حضور نے فرمایا فدا کا ابی و امی، اے سعد میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان جائیں، تو اسد اللہ ہے، اللہ کا شیر ہے۔ یہ بھی سعد بن ابی وقاص کی شان ہے۔ حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ 2 تلواروں سے لڑتے تھے اور بدر کے مقام پہ کمال کر دیا تھا۔ احد میں حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صرف اپنی زندگی میں نہیں قیامت تک یہ مدینے کے گورنر ہیں۔ حضور نے فرمایا جو بھی مدینے میں آئے میرے چچا کی مزار پر ضرور جائے، اور جو چاہتا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں التجا کروں اور التجا رد نہ ہو، وہ سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ کے مزار پر جائے اور ان کو سفارشی بنا لے، پھر حضور کی بارگاہ سے خالی نہیں جائے گا، کیونکہ حضور نے تاکید کے ساتھ فرمایا۔ آج بھی لوگ ہیں، بہت سے خوش نصیب ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ کیونکہ حضور نے تاکید فرمائی ہے پیدل ہم جائیں گے، جن کو اللہ نے طاقت دی ہے وہ پیدل جاتے ہیں۔ حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ نے 31 کفار کو اپنی تلوار سے واصل جہنم کیا، ایک شخص 31۔ وہ تو پھر وحشی جس کو بعد میں ایمان نصیب ہوا اس کو مقرر کیا گیا تھا، اس نے دور سے نیزہ مارا جو ان کے سینے میں پیوست ہوا۔ حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ جب شہید ہوئے ان کی لاش کا مصلح کیا گیا۔ ہمیں تو اسلام سستے میں ملا ہے، ہمیں تو پلیٹ میں مل گیا ہے، ہم تو پیدا ہوئے ہیں، ہماری آنکھ مسلمانوں کے گھر میں کھلی ہے، لیکن آپ دیکھیں صحابہ نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ نکالا گیا، دل نکالا گیا، وہ دل جو اللہ رسول کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ وہ امیر حمزہ جس کو کہا گیا کہ ابو جہل نے تیرے بھتیجے کو بڑا ستایا ہے، حالانکہ حالت کفر میں تھے مکہ میں، انہوں نے کہا میرے بھتیجے کو؟ ہاں جی آپ کے بھتیجے کو۔ گئے، ابو جہل سردار تھا، وہ جو کمان تھا کھینچ کے مارا، سر پھاڑ دیا۔ تیری جرت کیسے ہوئی ہے میرے بھتیجے کو تو نے مارا؟ اس نے کہا تو کیوں اس کے حق میں آتا ہے؟ تو کوئی ان کے مذہب کا ہے، وہ تو تیرے مذہب کو تیرے دین کو برا کہتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا امیر حمزہ نے کہا لو پھر سن لو،
میں اس کے مذہب پر ایمان لاتا ہوں، میں اس کو بھی سچا سمجھتا ہوں اور اس کے اللہ کو بھی سچا سمجھتا ہوں۔ یہ وہ امیر حمزہ تھے، جب وہ مسلمان ہوئے تو آقا دو جہاں سرکار دو عالم فخر کیا کرتے تھے، اور پھر جب حضرت عمر مسلمان ہوئے تو دو صفیں نکلی۔ پہلے تو اسلام چھپا ہوا تھا، ایک صف کی قیادت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے اور دوسری صف کی قیادت حضرت امیر حمزہ کر رہے تھے۔ جب حضور نبی اکرم آئے نا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے کسی سے حضرت سیدنا امیر حمزہ پہچانے نہیں گئے، حضرت علی نے آ کے پہچانا۔ لوگ تو تلاش کرتے رہے، حضور کی بارگاہ میں جب حضرت علی نے آ کے بتایا خون سے لت پت ہیں اور ان کی یہ حالت ہے کہ ان کے جسم کو کیسے کاٹا گیا، پیٹ پھاڑا گیا، ہونٹ کاٹے گئے، ناک کاٹا گیا، کان کاٹے گئے، دل اور جگر ان کا ہار بنا کے، ہار میں پرو کے گلے میں ڈالا گیا۔ ہمیں تو مفت میں مل گیا، ہم تو بس تانے مارنے کے شیر ہیں اور اس طرح کا معاملہ ہے، لیکن جنہوں نے قربانیاں دی ہیں قیامت تک ان کا نام زندہ رہے گا۔ حضور بڑے روئے۔ حضرت امیر حمزہ کی بہن حضرت صفیہ نے جب اجازت طلب کی، حضور نے روکا۔ حضرت صفیہ نے کہا مجھے علم ہے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن میں امیر حمزہ کی بہن ہوں، گریہ ازاری نہیں کرنے والی، نوحہ نہیں کروں گی، سینہ نہیں پیٹوں گی۔ انہوں نے آیا، پھر دیکھا۔ اچھا، پھر میں حیران ہوتا ہوں، باتیں بہت سی ہیں، ٹائم بھی ہو گیا ہے۔ حضور کا عدل دیکھیں، وہاں ایک کفن میں کفن سب کو دیا گیا تو دو کفن بچے، دو کفن لائے گئے کہ ان میں جو ہے نا حضرت امیر حمزہ کو کفن دیا جائے۔ حضرت مصعب بن عمیر بھی ساتھ تھے لیکن ان کا کفن نہیں تھا۔ اور حضور کا عدل دیکھیں، حضور نے بڑا کفن جو ہے حضرت مصعب بن عمیر کو دیا، چھوٹا کفن اپنے چچا حضرت امیر حمزہ کو دیا، کہ بعد میں کوئی شخص یہ نہ کہے کہ دونوں کفن جو ہیں وہ حضرت امیر حمزہ کو دے دیے ہیں اور دوسری لاش ایسے رہی۔ وہ کفن چھوٹا تھا، عرض کی گئی یا رسول اللہ کفن چھوٹا ہے، چہرہ ڈھانپتے ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں، پاؤں ڈھانپتے ہیں تو چہرہ کھل جاتا ہے، کیا کریں؟ تو حضور نے فرمایا چہرہ ڈھانپ دو، پاؤں پر گھاس ڈال دو۔ اس حالت میں ان کو دفن کیا گیا۔ حضرت امیر حمزہ کے ساتھ حضور کا عشق دیکھیں، 70 صحابہ شہید ہوئے، 70 جنازے پڑے گئے۔ ایک روایت کے مطابق یوں بھی آتا ہے کہ 10 جنازے پڑے گئے، 10 جسموں کو رکھ کے حضور نے ایک جنازہ پڑھا، اس طرح 7 جنازے ہوئے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ پڑھا گیا، 70 جنازے ہوئے۔ لیکن ہر جنازے کے ساتھ حضرت امیر حمزہ کی جسم مبارک کو، آپ کی میت مبارک کو دوبارہ رکھا گیا۔ اس طرح حضرت امیر حمزہ پر رسول اللہ نے 70 جنازے پڑھے، پھر ان کو دفن کیا گیا۔ پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر سال شہدائے احد کے مزار پہ جاتے ہیں، ہر سال۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی لکھا، ہر سیرت کی کتاب میں ہے، ہر سال جاتے تھے۔ اور یہی طریقہ پھر رہا جناب ابوبکر صدیق کا، جناب عمر فاروق کا، حضرت عثمان غنی کا۔ اور حضرت علی کے بارے میں جو روایات نہیں ملتی وہ اس لیے کہ حضرت علی نے کوفہ کو پھر اپنا دارالحکومت بنا لیا تھا، ورنہ یہ جو 3 خلیفہ ہیں انہوں نے بھی ہر سال شہدائے احد کے مزارات پہ جانا ہوتا تھا اور وہاں ان کے لیے ایصال ثواب کرنا ہوتا تھا۔ اسی شوال کے مہینے میں 15 شوال کو یہ غزوہ احد پیش آیا تھا، 3 ہجری کو۔ یہ طریقہ حضور نبی اکرم کا اور صحابہ کرام کا بتا رہا ہے کہ سالانہ عرس منانا اللہ والوں کا، یہ حضور کی بھی سنت ہے، صحابہ کی بھی سنت ہے۔ پھر وقت گزرتا جاتا ہے، ایک وقت وہ آتا ہے کہ 46 سال گزر جاتے ہیں۔ ایک روایت میں 40 سال بھی آتا ہے، 46 سال والی بھی روایت آتی ہے۔ جسٹس کرم شاہ صاحب الازری نے بھی لکھا ہے کہ سیم آتا ہے، کیونکہ رملہ پہاڑی کے ساتھ ہی ان کو دفن کیا گیا، تو سیم جب آتا ہے پہاڑی سے وہ پانی نیچے گرتا ہے نا، تو قبروں میں سیم آتا ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ کے دور میں کم روایت کے مطابق 40 سال کہہ دیتے ہیں، 40 سال بعد جب شہدائے احد کی قبروں کو کھولا جاتا ہے کہ یہاں سیم آ گیا ہے، دوسری جگہ ان کو مدفن کریں، تو جس انداز میں ان صحابہ کو دفن کیا جاتا ہے کہ جس صحابی کے پاؤں پر گھاس تھی وہ گھاس بھی اسی طرح ہری تھی۔ ایک صحابی کے رخسار سے خون نکل رہا تھا، حضور نے فرمایا ہاتھ پکڑ کے اس کے رخسار پر رکھ دو۔ 40 سال بعد جب قبر کھلی اور اس کے رخسار پر ہاتھ تھا، ہاتھ ہٹایا گیا تو وہاں سے خون رسنا شروع ہو گیا۔
پھر اللہ رب العزت ایسی شان سے نوازتا ہے۔ آج بھی جو خوش نصیب جاتے ہیں سید الشہداء کی مزار پاک پر، اور وہاں میں نے خود محسوس کیا ہے، بھی ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، علماء سے سنا ہے، دیکھیں خوشبو آتی بھی ہے، ایک سائڈ سے شیشہ ٹوٹا ہوا تھا، یقین کریں اللہ گواہ ہے، میں نے وہاں ایسے محسوس کیا لمبا سانس لے کے واقعی وہاں کی خوشبو انوکھی ہے۔ اور وہاں جو بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ کے آئے تو سید الشہداء حضرت امیر حمزہ اور ہم شکل رسول حضرت مصعب بن عمیر، یہ دو قبریں بالکل واضح نظر آتی ہیں، یہ پھر ان کے سفارشی بن جاتے ہیں۔ پھر اللہ کا رسول بھی ان کی سفارش کو رد نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اسلاف سے، صحابہ کرام سے، اسلاف سے سچی محبت و عقیدت اور جو فلسفہ ہے، جو نصیحت ہے ان غزوات میں، ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنتے ادا فرمائے۔